رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کی 23 مقدس راتوں میں نماز تراویح میں ہمارے عزیز حافظ محمد عثمان صاحب نے قرآن مقدس آج مکمل کیا. اللہ ان کا سنانا اور یہاں کے نمازیوں کا سننا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. اگرچہ ہم اپنی سستیوں اور غفلتوں کی وجہ سے قرآن سننے کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی رحمت سے یہ قوی امید ہے کہ
اللہ ہماری نقل کو اصل بنا دے۔ ظاہر بات ہے تراویح میں پورا قرآن پڑھا گیا، اس موقع پر بیان کا عنوان عظمت قرآن ہی ہونا چاہیے۔ تمام آسمانی کتابوں میں اور دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے افضل کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں اپنی اس کتاب کو رحمت قرار دی۔ کئی جگہوں پہ اللہ نے اسے ہدایت کہا، کئی جگہوں پہ اللہ نے اسے موعظت کہا، نصیحت، اور کئی جگہوں پہ اللہ نے اسے شفا کہا، شفاء لما فی الصدور۔ قرآن ان بیماریوں کی شفا ہے جو بیماریاں انسان کے سینے میں جنم لیتی، ان بیماریوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں قرآن کی عظمت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے، صرف قرآن ایسی چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کا کلام ہے، فرشتے مخلوق ہیں، جنات مخلوق ہیں، انبیاء، خود امام الانبیاء بھی کیا ہیں؟ مخلوق۔ حضرت علی مخلوق ہیں، حضرت حسن مخلوق ہیں، حضرت حسین، یہ آتشی کرنوں والا سورج مخلوق ہے، یہ ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند بھی مخلوق ہے، ستارے مخلوق ہیں، عرش الہی بھی مخلوق ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی قرآن کی عظمت کیا ہے۔ خود جو اللہ کا عرش ہے نا، یہ بھی مخلوق ہے، کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ کون سمجھ نہیں نہ آئی؟ یہ کلام ہے، اللہ کا کلام۔ یہ کسی نے ممبر بنایا، کسی کاریگر نے صوفہ بنایا، کرسی بنائی،
بیڈ بنایا، وہ بنائی گئی ہے، کاریگر کے ہاتھ استعمال ہوئے، آنکھیں استعمال ہوئی، دماغ استعمال ہوا، کرسی بن گئی، بیڈ بن گیا، صوفہ بن گیا۔ یہ جو میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، اس کا تعلق میرے ہاتھوں سے، آنکھوں سے، کانوں سے، اس کا تعلق میرے باطن سے، اندر سے، اندر سے، یہ میرے اندر سے نکل کے آ رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، قرآن کو بنایا نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے۔ ہون تو نہ سمجھ آئی، قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کلام ہے، کلام ہے۔ اس میں اللہ بولتا ہے، اس میں کون کلام کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کون باتیں کر رہا ہے؟ کن سے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کون باتیں کر رہا ہے؟ ہم سے باتیں کر۔ یہ کلام اللہ ہے نا، اس میں اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے آدمی ہیں، بہت اونچے صحابی ہیں، بڑی اعلیٰ شخصیت ہے۔ ان کا ایک مقولہ ہے اور بڑا زبردست مقولہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میرا دل کرتا ہے نا کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ نماز میں بندہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ یہ ہر ایک کو عظمت حاصل نہیں ہے، مجھے حاصل نہیں۔ آپ میں سے کوئی اللہ والا ہو جسے یہ عظمت حاصل ہو کہ وہ نماز پڑھے اور نماز میں اللہ سے کیا کرے؟ یہ عظمت حاصل تھی صحابہ کو، بزرگان دین کو ہوتی ہے، اولیاء اللہ کو ہوتی ہے۔ نماز میں اللہ سے بندہ باتیں کرتا ہے۔ ذرا پڑھیں میرے ساتھ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ایاک نعبد و ایاک۔ یہ کا کیا معنی ہے؟ تو پاک ہے تو، اپنی حمد کے ساتھ، برکت والا ہے نام تیرا، بلند شان ہے تیری، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے نمازی اللہ نال گلا کرن لگ گیا۔ نمازی کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اللہ سے باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میرا دل کرتا ہے نا کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے نا کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ تو قرآن میں بندے سے کون بات کرنا ہے؟ جڑی مولانا ہوں نا، سارے مولانا زندہ باد اللہ کے فضل سے، ماشاءاللہ۔ چلو سنو، نعرے اشارے دی ضرورت نہیں، نعرے محاذاں تے چنگے لگ دیں، بس بات پسند آ جائے تو سبحان اللہ، آپ کو بھی نیکی ملے گی، محفل بھی مبارک ہو جائے۔ تو قرآن کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ یہ کائنات کی واحد ایسی چیز ہے جو مخلوق نہیں۔ یہ جب ممبر بنایا نا کاریگر نے، اس سے پہلے ممبر نہیں تھا، بن گیا، پہلے نہیں تھا۔ مخلوق حادث ہوتی ہے، اسی طرح جب انسان بنائے تو پہلے نہیں تھے، جن بنائے پہلے وہ نہیں تھے، فرشتے بنائے وہ پہلے نہیں تھے، عرش بنایا وہ پہلے نہیں تھا، سورج چاند ستارے بنائے وہ پہلے نہیں تھے۔
قرآن اس طرح نہیں ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا پھر اللہ نے بنایا، یہ تو شروع سے ہے۔ ساری کائنات مخلوق ہے اور قرآن اللہ کی صفت۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی عظمت کے لیے دوسری یہ بات کافی ہے۔ پہلے میں نے ایک بات بیان کر دی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ دوسری بات قرآن کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر اللہ میرے پیارے پیغمبر کو نبوت کی صداقت پر کوئی معجزہ نہ دیتا، نبوت کی صداقت کے لیے معجزے دیے نا رب نے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ آپ کی صداقت پر دلیل ہے نا۔ میرے آقا گلی سے گزرنے لگے تو پتھر میرے آقا کو سلام کرنے لگ گئے، معجزہ ہے نا میرے نبی کا۔ جانور وادی میں میرے آقا سے کلام کرنے لگ گئے، معجزہ ہے نا میرے نبی کا۔ ایک پانی کا مشکیزہ تھا، اس کے منہ پہ انگلیاں رکھی، یہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، معجزہ ہے نا میرے نبی کا۔ کڑوے کنویں میں لعاب ڈالا، کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا، معجزہ ہے نا میرے آقا کا۔ کتنے معجزے گنوں، کون گن سکتا ہے جو معجزے اللہ نے میرے نبی کی صداقت کے لیے میرے نبی کو عطا کیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی معجزہ اللہ میرے نبی کو نہ دیتا تو میرے نبی کی صداقت کے لیے صرف قرآن والا معجزہ ہی کافی تھا، دوسری کسی معجزے کی ضرورت نہیں تھی، صرف قرآن والا معجزہ کافی تھا۔ کیسے؟ یہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں چلا جاؤں، اشارہ کروں گا۔ سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا قرآن ہے۔ کیسے؟ کس کی زبان سے نکلنے لگا؟ 40 سال کے بعد اچانک کس کی زبان سے قرآن نکلنے لگا؟ جو کسی سکول میں نہیں گیا، جو کسی مدرسے میں نہیں گیا، جو کسی مکتب میں نہیں گیا، جس کا استاد کوئی نہیں، جو لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، امی ہے، امی اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، کسی مکتب میں نہیں گیا، شاعر نہیں ہے، آج سے پہلے کبھی تقریر نہیں کی، خطیب نہیں ہے، اس کی زبان سے ایسا کلام نکلنے لگا جس نے عرب کے خطیبوں کو اور شاعروں کو چیلنج کر دیا، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ تم جو کہتے ہو کہ محمد خود بناتا ہے صلی اللہ ہو، یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ خود بناتا ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، تمہیں شک ہو گیا ہے، تم کہتے ہو یہ خود بناتا ہے۔ میرا نبی تو پڑھا ہوا نہیں ہے، تم تو پڑھے لکھے ہو، تم تو کاتب ہو، تم تو شاعر ہو، تمہیں تو اپنی فصاحت پہ ناز ہے، بلاغت پہ ناز ہے، تم کہتے ہو ہمارے سوا سب عجم ہیں۔ عجم کا معنی گونگا۔ عرب کے لوگ کہتے تھے زبان ہمارے پاس ہے، تکلم ہمارے پاس ہے، خطابت ہمارے پاس ہے، شعر و شاعری ہمارے پاس ہے، بیان ہمارے پاس ہے، ہمارے علاوہ تو سب لوگ گونگے ہیں۔ تمہیں اپنے تکلم پہ ناز ہے، شعر و شاعری پہ ناز ہے، خطابت پہ ناز ہے، فصاحت و بلاغت پہ ناز ہے، قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمیتیاں نو بھی بلاؤ۔ شہداء کا ایک معنی اپنے معبوداں نو بھی سدو، وہ جن کو پکارتے ہو، جن کے سجدے کرتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، کہتے ہو یہ مشکل کی گھڑیوں میں کام آتے ہیں، ان کو بھی بلاؤ۔ اور وہ یہودی جو تمہیں پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں نا، ان یہودیوں نو بھی سدو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے معبودوں کو بلاؤ، اپنے حمیتیوں کو بلاؤ۔ آگے قرآن نے حد ہی کر دی، فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو
اللہ دی قسم ہے اگلے جملے تے اللہ نے وَلَن تَفْعَلُوا اور تم قیامت تک نہیں کر سکو. مزہ ہے نا چیلنج کا. دنیا کفر کے سر پہ تلوار بن کے لٹک رہا ہے, قیامت کی صبح تک لٹکتا رہے گا. کوئی ایک صورت اس جیسی بنا کے لاؤ. جاہلیت کے زمانے میں نا جو عرب کے شاعر تھے نا, بڑے بڑے شاعر, وہ شعر لکھتے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے. ہر کوئی اپنا شعر لکھتا, نیچے اپنا نام لکھتا, لٹکا دیتے. جو عرب کا قومی شاعر تھا نا, وہ آتا, شعر پڑھتا, نمبر تقسیم کرتا. اس کا پہلا نمبر ہے, اس کا دوسرا نمبر ہے, اس کا تیسرا نمبر ہے. وہ بڑا شاعر, قومی شاعر, وہ نمبر تقسیم کرتا. سورت کوثر اتری نا, ایک صحابی نے سورت کوثر لکھ کے لٹکا. چلو ایک مرتبہ پڑھیے جی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ إِنَّ شَانِئَكَ. اب ہماری عربی زبان چونکہ مادری زبان نہیں نا, ہمیں کیا پتہ ہے اس میں کتنی فصاحت ہے, ہم کیسے جانیں اس میں کتنی بلاغت ہے, اس کے الفاظ میں کتنی فصاحت ہے. معنی میں پھر کبھی آیا درس پہ انشاءاللہ میں اس کے جب معنی بیان کروں گا. معنی آپ یقین کریں کہ پورا قرآن مضامین کا ایک سمندر ہے, ٹھاٹھے مارتا ہے, ٹھاٹھے مارتا ہے, لہریں مارتا ہے, نیچے خزانے چھپے ہوئے ہیں. اللہ نے اس پورے قرآن کے سمندر کو, مضامین کو سورت کوثر کے کوزے میں بند کر کے رکھ دیا. سارے قرآن کے مضمون اللہ نے سورت کوثر میں بند کر دیے. یہ مضامین کے اعتبار سے کتنی فصاحت ہے. لیکن آپ لفظ تو اس کے دیکھیں, اس کا چناؤ آپ دیکھیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ. وہ شاعر آیا, وہ پڑھتا آیا, پڑھتا آیا, پڑھتا آیا. جب سورت کوثر پہ آیا, اس نے ایک مرتبہ پڑھا, قدم رک گئے. اس نے آگے جو جملہ لکھا نا, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود کتنا شاعر تھا, اسے زبان, عربی زبان پہ کتنا عبور حاصل تھا. بندہ حیران ہوتا ہے اس کا جملہ, وہ جو اس نے آگے جملہ لکھا. اس کے قدم رک گئے. اس نے پھر پڑھا. جب تیسری بار پڑھا نا, اس نے قلم لیا اور سورت کوثر کے آگے لکھا. میں ترجمہ نہیں کروں گا, اس نے جو لکھا اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا. اتنے آسان عربی اس نے بولی کہ آپ میں سے ہر بندہ سمجھ جائے گا, ہر بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا معنی کیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. اس کے لفظ میں یہ صاحبزادے انہوں نے پھر انہوں نے کچھ نہیں آکھا. واللہ ما ھذا کلام البشر, کہتا ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ہمارے قومی شاعر ہیں علامہ اقبال صاحب. علامہ اقبال کے پائے کا کوئی شاعر ہے, اس کے جو فصاحت ہے, بلاغت ہے, کلام کی ندرت ہے, چناؤ ہے, الفاظ ہیں, سبحان اللہ. عرب کا شاعر تھا قومی لبید, جس طرح ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال ہیں, ان کا قومی شاعر تھا لبید. اس کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے. جب مسلمان ہوا نا, شعر کہنے چھوڑ دیے. شاعر بھی کبھی شعر کہنا چھوڑتا ہے. شاعر نو تے بندے لب جانتے, جان نہیں چھوڑتا. شاعر کیسے شعر کہنے چھوڑے گا؟ اس نے شعر کہنے چھوڑ دیے. پھر میں اس کی عبارت پڑھوں گا عربی اور ترجمہ نہیں کروں گا, آپ سمجھ جائیں گے. کسی نے پوچھا اتنے بڑے شاعر ہو, ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں, شعر کہنے کیوں چھوڑے ہیں؟ کہتا ہے آباد القرآن. آباد القرآن, کیا قرآن کے بعد بھی کوئی شعر کہنے کی گنجائش رہ گئی؟
میرے نبی کو کوئی بھی معجزہ عطا نہ ہوتا تو میرے نبی کی صداقت کے لیے صرف ایک معجزہ کافی تھا، اور وہ کیا تھا؟ جو آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن اترا تھا. اس کی زبر، زیر، جزم، سکون، پیش فرق. کوئی آیت ادھر سے ادھر ہو جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے، مجال نہیں. کوئی بدل دے، یہ کوئی انجیل اور تورات کی طرح ورقوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تو مسلمان بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اس کو کوئی کیسے بدلے گا؟ اس کو کوئی کیسے تبدیل کرے گا؟ یہ میں نے قرآن کی عظمت پہ تھوڑی سی بات کی ہے، صرف 2 دلیلیں دی ہیں میں نے قرآن کی عظمت پر. آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اور قرآن اتنی مبارک کتاب ہے، اور قرآن اتنی اعلیٰ کتاب ہے، اور قرآن اتنی افضل کتاب ہے کہ یہ خود کتنی عظیم ہے، کتنی عظمت والی کتاب ہے، کتنی بلند ترین کتاب ہے. اسے ایک طرف رہنے دیجئے، دنیا کی جس چیز کو قرآن سے نسبت ہو گئی نا، اللہ نے اس چیز کو بھی عظمتیں عطا کر دی. یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، جس کو اس سے تعلق ہو گیا وہ چیز بھی کیا ہو گئی؟ عظیم ہو گئی. یہ جو مہینہ آپ گزار رہے رمضان کا، ہے کوئی 11 مہینے اس کا مقابلہ کریں؟ میرے آقا نے فرمایا جس کسی نے جان بوجھ کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، ایک تو ہے عذر، بیمار ہے ڈاکٹروں نے منع کی، مسافر ہے حالت سفر میں تکلیف ہوگی، کوئی عورت امید سے ہے روزہ رکھے تو جو پیٹ میں امانت ہے اس کی صحیح حفاظت نہیں ہو، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، سمجھتی ہے روزہ رکھوں گی تو بچے کو دودھ ہو نہیں پلا، وہ وقتی طور پہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر. یہ لوگ چھوڑ دے. قرآن نے اس کو بیان کیا، اور قرآن نے یہ بھی بیان کیا کوئی شیخ فانی ہے یعنی بہت بوڑھا ہے، یا ایسا بیمار جس کے صحت پہ آنے کی امید کوئی نہیں، ایسا بیمار ہے، یہ نہیں ہے کہ اب چھوڑ دے تو بعد میں یہ رکھ سکے گا، وہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا. ان کے لیے قرآن نے کہا ایک مسکین کو صبح و شام کھانا کھلا دے، تجھے بھی روزوں کا ثواب عطا کر دے، وہ فدیہ دے دے. لیکن عذر کوئی نہیں، بیمار کوئی نہیں، مسافر کوئی نہیں، جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑا، یہ انسان اگر ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کا مقابلہ ذمے سے اتر جائے گا. ٹھیک ہے قضا کر لی، ذمے سے اتر گیا، لیکن وہ جو رمضان کا روزہ ہے اس جیسا ثواب اس کو ملے نہیں ہوگا. روزہ نام ہے 3 چیزوں سے رکنے کا، کھانا پینا، قوت شہوانی پہ قابو پانا. رمضان میں بھی روزہ انہی 3 چیزوں کا نام ہے، اور غیر رمضان میں بھی انہی 3 چیزوں کا نام ہے. سحری بھی کر رہا ہے، افطاری بھی کر رہا ہے، دن میں کھانے پینے سے رکا ہوا ہے. مولا رمضان میں بھی تو یہی کام تھا، غیر رمضان میں بھی یہی کام ہے، پھر رمضان کی کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا سارے کام کر لے گا، رمضان میں اترنے والی رحمتیں کہاں سے لائے گا؟ باقی کے مہینے مل کر بھی رمضان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس رمضان کو جو عظمت ملی کس وجہ سے ملی؟ یا بولو تو صحیح ہے. دلیل شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن کی وجہ سے رمضان کو عظمت ملی. میں سمجھتا ہوں جب میں اس کے اجر کو دیکھتا ہوں نا، ثواب کو دیکھتا ہوں نا، مجھے لگتا ایسے ہے بھئی رمضان پورے سال کا دل ہے. کیا دل ہے؟ سارے سال کا کیا ہے؟ دل ہے. ہوں تو دسن دی ضرورت ہے بھئی دل کیڑی شے ہے. جسمانی لحاظ سے بھی دل کی کیا اہمیت ہے؟
یہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے؟ ہاتھ کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، پاؤں کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، کان کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے، آنکھ پھوٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے۔ یہ ظالم یہاں دھڑکنا بند کر دے، جسمانی لحاظ سے بھی یہ عظیم عضو ہے، جسم کے لحاظ سے، اور روحانی اعتبار سے یہ اتنا عظیم ہے، بادشاہ ہے نا، کہ تیرے ہاتھ نیکیاں کریں، پاؤں نیکی والا کام کریں، زبان نیکی والا کام کرے، آنکھیں نیکی والا کام کریں، کان نیکی والا کام کرے، یہ سارے تیرے اعضاء نیکیوں والا کام کرتے رہیں جب تک یہ ظالم نیت نہ کرے، کوئی ثواب۔ اس عظیم عضو ہے، عظیم عضو ہے نا، کہ سارے اعضاء نیکیاں کر رہے ہیں، یہ نیت نہیں کرتا، کوئی ثواب نہیں۔ آگے سنیے، تیرے پاؤں نیکی نہ کرے، تیرے ہاتھ نیکی نہ کریں، تیری آنکھیں نیکی نہ کریں، تیری زبان نیکی نہ کرے، تیرے کان نیکی نہ کریں، تو نیکی والا کام عملی طور پہ نہ کرے، یہ صرف نیت کر لے، اللہ کہتے ہیں پھر بھی اعمال نامے میں ثواب لکھ دیا کرتے ہیں۔ عظیم عضو ہے، عظیم عضو ہے، یہ نیت کر لے تو قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، یقیناً مومن ہوگا، اس کے اعمال کم پڑ جائیں گے، وہ گھبرائے گا، اللہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کریں گے، فرمائیں گے پریشان نہ ہو، تیری کچھ نیکیاں ساڈے کول محفوظ نے۔ کہ کیا؟ کہ تو نے مسجد بنائی تھی، تو نے قربانی کے جانور ذبح کیے، تو نے بیت اللہ کا حج کیا۔ یہ کہتے ہیں مولا میرے کول اپنے گھر بنان دے پیسے کوئی نہ، میں نے مسجد بنائی، ساری زندگی میں نے قربانی کبھی ذبح نہیں کی، حج مجھے نصیب نہیں ہوا، ایک کدائیں کسی ہور دا اعمال نامہ تے نہیں کھل گیا۔ اللہ فرمائیں گے میری ذات بھولنے سے پاک ہے، ہم بھولتے نہیں ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے تو نے یہ کام کوئی نہیں کیے، لیکن ذرا غور کر، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تو کہتا تھا میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں مسجد بناتا، میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں قربانی کے جانور ذبح کرتا، میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بیت اللہ کا حج کرتا۔ ہم جانتے ہیں کہ تو نے یہ کام نہیں کیے، تیرے دل نے نیت کر لی، ہم نے مسجد بنانے کا ثواب لکھ دیا تھا۔ یہ عظیم عضو ہے، عظیم عضو ہے، دل جو ہے یہ عظیم عضو ہے اعضاء میں، اور رمضان سارے سال کا کیا ہے؟ دل ہے، سارے سال کا دل ہے۔ تو نفل پڑھ، ہم تجھے فرضوں کا ثواب دیں گے، دل ہی ہے نا، اور دل نے نیت کی تو ثواب لکھا گیا۔ اللہ کہتے ہیں تو نفل پڑھ اس مہینے میں، ہم تجھے فرضوں کا ثواب دیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی نفل دی 2 رکعتاں، فرض دیاں 2 رکعتاں، انہاں چ فرق کی ہے؟ تو نفل پڑھ، ہم تجھے فرضوں کا ثواب دیں گے، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں، فرض تے نفل وچ نسبت ہی، کتھے زمین تے کتھے آسمان، کتھے فرش تے کتھے عرش، کتھے دریا تے کتھے پانی دا قطرہ، کتھے صحرا تے کتھے ریت دا ایک ذرہ۔ نفل فرضوں کے مقابلے میں کیا ہیں؟ فرضوں کے مقابلے میں نفلوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، تو نفل پڑھ، ہم تجھے فرضوں کا ثواب دیں گے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، تو ایک فرض پڑھ، ہم تجھے 70 فرضوں کا ثواب دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ سارے سال کا کیا ہے؟ دل۔ تو 1000 روپے ہمارے رستے میں خرچ کر، ہم تجھے 70,000 خرچ کرنے کا بدلہ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے سرگودا میں تاجر جو ہے نا، تاجر یہ سیل لگاتے، سیل، کپڑوں کی سیل لگا لی، جرسیوں کی لگا لی، لیکن تاجر برادری سیانی بڑی، یہ سیل اس وقت لگاتے ہیں جب سیزن وہ سیل لگا دیں، پھر بڑے بڑے بینر چھاپتے ہیں، اس پہ لکھتے ہیں لوٹ لو، کیا کر لو؟ لوٹ لو۔
کیا لوٹ لیں بھائی؟ 2000 والی جرسی 1000 روپے میں، 200 روپے گز والا کپڑا 100 روپے میں لوٹ لو۔ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں نا، ان کو بڑی عادت ہوتی ہے سستی چیزیں لینے کی۔ یہ وہاں گئی ہیں، گرمی ہیں، بے ہوش ہو رہی ہیں، پیاسی ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لگے ہوئے لوگ۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں 2000 کی جرسی 1000 میں بیچتے ہوئے یہ لکھنا زیب نہیں دیتا، لوٹ لو۔ یہ مجھے زیب دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، میں نے کہا 70,000 روپے والی چیز 1000 میں لے لو۔ 70,000 والی 1000 میں لے لو۔ اے ہن بے رکشہ لائے نا، رکشے والا، اور اس پر سپیکر لگا ہوا، اور وہ کہے 70,000 کا موٹر سائیکل 1000 میں، آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ نتیجہ آپ بیٹھیں گے؟ بیٹھیں گے آپ؟ 70,000 والا موٹر سائیکل، آ جاؤ بھائی۔ سارے آپ بھاگے۔ جب اس کے پاس گئے، اس نے کہا میں نے تو مزاق کیا تھا، میں نے تو مزاق کیا، یا اس نے کہا بھائی سٹاک ختم ہو گیا ہے، دے ہم رہے تھے، سٹاک ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جڑی میں سیل لائی ہی نا، میں مزاق بھی نہیں کرتا تے میرا سٹاک بھی کدی ختم نہیں ہوتا کہ سٹاک ہمارا ختم ہو جائے۔ اللہ نے رمضان میں سیل لگا دی، رحمت کناروں سے باہر نکل آئی۔ باقی کے جو 11 مہینے ہیں ان میں رحمت کوئی نہیں اترتی، نہیں اترتی۔ اللہ کی رحمت کے سوا تو ہم سانس نہیں لے سکتے۔ یہ دن اور رات کا آنا جانا کیا ہے؟ یہ موسموں کا تبدیل ہونا کیا ہے؟ یہ بارش رحمت، یہ اولاد نعمت، یہ صحت رحمت۔ 11 مہینوں میں بھی رحمت برستی ہے۔ ہر روز آدھی رات کے بعد پہلے آسمان پہ اتر کے اعلان کرتا ہے، صبح تک کرتا ہے، ہر رات کرتا ہے۔ یہ جو تمہیں کہا گیا نا شب برات کو اللہ کرتا ہے نا، ہر رات کرتا ہے۔ ہر رات آدھی رات کے بعد رحمت پہلے آسمان پہ اتار کے صبح تک مسلسل آواز لگ رہی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اسے بخشنے کے لیے آ گیا ہوں۔ رحمت ہے نا، رحمت ہے، لیکن بس فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے، اگر آپ میری اس بات کو غور سے سنیں، باقی مہینوں میں اور رمضان کے مہینے میں فرق اتنا ہے، باقی مہینوں میں رحمت کا سمندر کناروں کے اندر رہتا ہے، موج زن ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا نا تو رحمت کا سمندر کناروں سے باہر نکل جاتا ہے، پھر یہ لوگوں سے ٹکرانے لگتا ہے، کسی کے پاؤں سے ٹکرانے لگا، کسی کے گھٹنے سے ٹکرانے لگا، بندے لہروں کو دیکھ کے بھاگنے لگے، لہریں پیچھے سے ٹکرانے لگ گئیں۔ اللہ کہتے ہیں بھاگ بھی صحیح، تب بھی ہماری رحمتیں پیچھے سے ٹکرا رہی ہیں۔ تو رمضان کو جو عظمت ملی تو کس نسبت سے ملی؟ شاباش بولو تو صحیح۔ اور شب قدر، شب قدر کو جتنی عظمت ملی ہے کس وجہ سے ملی؟ پڑھیے ذرا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قدر عربی کا لفظ، ایک معنی ہے اس کا تنگی کا، تنگی، قدر کا معنی تنگی۔ قرآن بیان کرتا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر۔ قدر کا ایک معنی تنگی، شب قدر تنگی والی رات، تنگی والی رات، وہی معنی آسمان سے اتنے فرشتے زمین پر اترے کہ زمین باوجود کشادگی کے تنگ ہو گئی۔ تنزل الملائکۃ
والروح، جبریل بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے، جبریل بھی آ گیا، پھیل گئے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں پھیلے۔ بعض علماء نے لکھا کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی پھر علامت لکھی علماء نے، جب جسم کے رونگٹے اللہ کے خوف سے کھڑے ہو جائیں، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رکت طاری ہونا، وہ بندہ یقین کرے کہ اس کے ساتھ کسی فرشتے نے ہاتھ ملا لیا۔ تنگی والی رات کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے اتنی تعداد میں اترے کہ زمین کیا ہو گئی۔ ایک قدر کا معنی اردو میں استعمال ہوتا ہے، فلانے بندے دی بڑی قدر ہے، ہمارے اردو میں استعمال کرتے ہیں قدر و منزلت، قدر و منزلت، عزت، قدر، فلانے بندے دی میری نگاہ میں بڑی قدر ہے۔ اسے بھی قرآن نے استعمال کی، ما قدر اللہ حق خود قرآن نے استعمال کی، قدر، عزت، عظمت۔ قدر والی رات کون سی رات؟ بولو تو صحیح، تسی تھک گئے ہو تو میں پہلے تھکا ہوا تے جبرن میں کدی سنایا نہیں، میری عادت نہیں، سننا بندے نہ چاہتے اسی سنا دے رہا بھی ہے نہ، یہ تو قرآن کی توہین ہوگی۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں یہاں قدر والی بات پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور ہر جملے پہ آپ سبحان اللہ کہیں تو تب مزہ آئے، ہر جملے جب میں جملہ بولوں گا تو۔ قدر والی رات کون سی رات؟ کس طرح قدر والے اللہ نے، قدر والے فرشتے کے ذریعے، قدر والے مہینے میں، قدر والی رات میں، قدر والے شہروں میں، قدر والی امت کے لیے، قدر والے نبی پر، قدر والی کتاب کو نازل کیا تھا۔ قدر والے اللہ نے قدر والے مہینے میں، قدر والی رات میں، قدر والے فرشتے کے ذریعے، قدر والے شہروں میں، قدر والے نبی پر، قدر والی کتاب کو نازل کیا تھا، اور جو اس کتاب کو پڑھے گا وہ بھی رب کے ہاں قدر والا ہو جائے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ تو آپ ہر عالم سے سنتے رہتے، بچے بچے کو پتہ ہے، اس کے ترجمے کا بھی بچے بچے کو پتہ ہے۔ آج تھوڑا جا میرے کو بھی سنو گا، تھوڑا سا مجھ سے بھی سنو گا۔ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ جو خیر کا لفظ ہے نا، خیر، اسے مبہم رکھا۔ کیا رکھا؟ مبہم سمجھتے ہو؟ اسے بیان نہیں کیا۔ 2 گنا بہتر ہے نہیں بیان کیا، 4 گنا بہتر ہے، 100 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے، 1,00,000 گنا بہتر ہے۔ خیر کو مبہم رکھ کے اللہ بتانا چاہتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ میں جانتا ہوں۔ لیلۃ القدر خیر من الف۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں آپ میں سے 99% لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنی، پہلی مرتبہ سنیں گے۔ پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھی تشریح کر گئے۔ کیا میں نے بہتر ہونے کا جی؟ اس میں کوئی چمک ہے؟ روشنی ہے اس رات میں؟ 1000 مہینوں سے جو بہتر ہے، کیا میں نے بہتر کا؟ ایک رات بہتر ہے۔ ہمارے دادا پردادا 200 سال پہلے سفر ہوتا تھا اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھے پر، اس طرح نا
لاہور ہائی کورٹ جو بھگتنی ہو تاریخ لالے منہ سے چجانا ہوئے اٹھتے لگ جائیں گے 5-6 منٹ تو نہیں، کتنے دن لگ جائیں گے؟ کتنا وقت لگے گا لالہ موسیٰ سے لاہور؟ کئی دن لگ جائیں گے، پنڈی جانا پڑے تجھے جدے جانا پہ جائے، تجھے مکے تو مدینہ جانا پہ جائے، اونٹوں پہ لگ جائیں گے مہینے، مہینوں میں سفر طے ہوگا۔ پھر آ گئی بسیں، شروع میں جو بسیں آئی تھیں نا ان کی 30 کلومیٹر حد رفتار تھی، وہ بندہ لالہ موسیٰ سے بیٹھے لاہور گیا، چلو 4 گھنٹے میں پہنچ، 5 گھنٹے میں پہنچ۔ پھر آ گئی کاریں، ان کی رفتار سی 120 کلومیٹر، پھر لالہ موسیٰ سے بندہ لاہور 1.5 گھنٹے میں پہنچے گا۔ پھر آ گئے طیارے، جہاز، اسلام آباد سے بیٹھو جدے 4 گھنٹے، پھر آ گئے جیٹ طیارے، ہمارا سرگودا مرکز ہے اس کا، جنگی جہازوں کا، سرگودا سے اڑو ہندوستان کے شہر میں پہنچو 5 منٹ میں۔ وہ سفر جیٹ طیارے نے 5 منٹ میں طے کر لیا، جو سفر کبھی سالوں میں طے ہوتا تھا، پھر گھنٹوں میں ہونے لگا، پھر آج منٹوں میں ہونے لگا۔ اللہ کہتے ہیں، میری بات غور سے سننی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے قرب کا سفر، مجھ تک آنے کا سفر، جو پہلی امتیں 1000 مہینوں میں طے کیا کرتی تھی، یہ امت وہی سفر 1 رات میں طے کر لیتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اس رات کو عظمت ملی کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ۔ ان شہروں کو عظمت ملی کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ اور میرے نبی کو جن پر یہ قرآن اترا نازل ہوا، پھر وہ صرف نبی نہ رہے، وہ نبیوں کے امام بن گئے، پھر وہ خاتم النبیین بن گئے، پھر وہ رحمت للعالمین بن گئے، پھر وہ شفیع المذنبین بن گئے، پھر رب نے انہیں حوض کوثر کا ساقی بنایا، پھر رب نے انہیں لواء الحمد کا حامل بنا دیا، پھر رب نے انہیں مقام محمود کا دولہ بنا دیا، پھر رب نے انہیں عظمتیں دی۔ انا سید ولد آدم، اللہ اکبر، میرے آقا نے کیا، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا قیامت کے دن سردار ہوں گا، ولا فخر۔ اس پہ غور نہیں کرو گے یار، ولا فخر، مجھے اس پر کوئی اتنے کونسلر بن جائے وہ کدائی نہیں کھلوندا، تھوڑی سی عزت ملے اس کا سارا آسمان پہ ہے، بندے نو بندہ نہیں سمجھدا۔ اور میرا نبی انا سید ولد آدم ولا فخر، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر۔ اس جھنڈے کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر نبی کو اللہ ایک جھنڈا دیں گے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، ہر نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ جھنڈا جس کو عربی میں علم کہتے ہیں، علم علامت سے نکلا ہے، نشان۔ ہر نبی کی امت اپنے جھنڈے کے نیچے، یہ حضرت موسیٰ کا جھنڈا ہے، ان کی امت اس کے جھنڈے کے نیچے، یہ حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں، ان کی امت ان کے جھنڈے کے نیچے، حضرت داؤد امت ان کے جھنڈے کے نیچے، حضرت یوسف امت ان کے جھنڈے کے نیچے، ہر نبی کی امت اس نبی کے جھنڈے کے نیچے۔ اور جو جھنڈا اللہ میرے نبی کو دے گا وہ اتنا وسیع، عریض، اونچا، چوڑا ہوگا، سارے نبی امتوں سمیت میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخرا۔ کیا بات ہے میرے نبی کی عاجزی کی، کیا بات ہے میرے نبی کی تواضع کی۔ عاجزی اور تواضع تو ذرا دیکھو یار، اصل چیز تواضع ہی ہے، عاجزی۔ تکبر جو ہے نا، تکبر نے ابلیس کو
तबाह किया था। आना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया जिसका काम ऊपर जाना है, इसको मिट्टी से बनाया जिसका काम नीचे जाना है, मैं इसके सामने झुकूं? तकब्बुर किया शैतान ने, और मेरा नबी तकब्बुर से पाक है, तकब्बुर से पाक है मेरा नबी, कोई फखर नहीं। शेख सादी ने एक जुमला कहा, मज़ैया। शेख सादी कहता है, निहद शाख पुर मेवा सर बर ज़मीं। फारसी आती होती तो आप लुत्फ लेते इस लफ्ज़ का, निहद शाख पुर मेवा। अल्लाह करे मैं तर्जमा करूं तो आप समझ जाएं। निहद शाख पुर मेवा सर बर ज़मीं। शेख सादी कहता है, जिस टहनी पे फल लगा हुआ होता है वो ज़मीन की तरफ झुकी हुई होती है। जिसनों कोई अल्लाह फल लाया ना, इलम दा, दौलत दा, ओहदे दा, उसको चाहिए कि वो झुके, आजिज़ी करे। तवाज़ो से गर्दन फराजा नकोस्त, गदा अगर तवाज़ो कुनद खुए ओस्त। शेख सादी कहता है, तवाज़ो और आजिज़ी सरमायादार करे ना, दौलत वाला, ये है ना कमाल। और अगर फकीर करे तो, फकीर की तो आदत है तवाज़ो करना, तो तवाज़ो बड़े लोगों से अच्छी लगती, ओहदे वालों से, दौलत वालों से, सरमायादारों से, उनके ज़हन में आजिज़ी होनी चाहिए। मेरा नबी कहता है, सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, वला फखरा, मुझे इस पर कोई। अना अव्वलो शाफ़ई यौमल क़ियामा व अव्वलो मुशफ़्फ़ई यौमल क़ियामा वला फखरा। क़यामत के दिन शफाअत के लिए सबसे पहले मैं लब खोलूंगा, सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल होगी, वला फखरा। बोलो तो सही यार। मेरे आका ने फरमाया, मैं सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं कहूंगा, आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा दरबान का जवाब सुनो जी, जन्नत के दरबान का जवाब सुनो, मजा ही आ गया। मैंने कहा, आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस आख्या, मन भी अल्लाह इं ही आख्या सी, जदा ताई मेरा सोना ना आवे ना, जन्नत का दरवाजा खोलना ही नहीं, वला फखरा। चले हैं जन्नत का इफ्तिताह करने, चले हैं जन्नत का इफ्तिताह करने। इत्थे सोलेंग वाली गली का इफ्तिताह होवे, किसी पुल दा। हमारे सरगोदा के परली तरफ एक पुल बना, वो 1 साल बंद पड़ा रहा। 2 सियासी लीडरों में इख्तिलाफ था, फीता मैं कटना ते फीता मैं कटना, तख्ती मेरी लगनी है ते तख्ती मेरी। एक पुल का इफ्तिताह है, मेरा नबी चला है जन्नत का इफ्तिताह कर, वला फखरा, मुझे इस पर कोई फखर। मेरे नबी को अजमतें मिली। फिर ये कुरान सबसे पहले जिस उम्मत को मिला और उम्मत के अव्वलीन लोगों को मिला, आसमान दुनिया ने ऐसे अजीम लोग फिर कभी नहीं देखे, फिर कभी नहीं। सहाबा जैसे लोग किसने देखे? सहाबा जैसे, सहाबा के मुतालिक बक करना आसान है, चैनलों पर बैठ करना, जबान दराजियां करना मेरे नबी के यारों पर आसान है। जो मुंह में आए बोलते चले जाओ, तारीख को देखकर और सीरत की किताबों को देखकर। यह भी नहीं देखना कि रावी कौन है, कौन रिवायत करता है, कौन कहता है। उस रिवायत के बलबूते पर आंखें बंद करके सहाबा पे तनकीद करना आसान है। बंदियालवी उस अजीम जमात के मुतालिक एक जुमला कहना चाहता है, पहले भी कहता हूं, 2-3 दफा 2-3 तकरीरों में कहा है, शायद सरगोदा में ही कहा है, शायद सरगोदा में ही कहा है। अल्लाह करे आप उस जुमले की लज्जत लें, मजा लें उस जुमले का। सहाबा की निगाहें जब उठा करती थी तो सामने मोहम्मद का चेहरा हुआ करता था सल्लल्लाहु। और मेरे नबी की निगाहें जब उठती थी
تو سامنے صحابہ کے چہرے ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان سامنے صحابہ کے چہرے ہوا کرتے تھے، رضی اللہ سامنے صحابہ کے چہرے ہوا کرتے تھے۔ میں ان آنکھوں کو سلام کروں جو اٹھتی تھیں تو محمد کے چہرے پہ پڑتی تھیں، یا میں ان چہروں کو سلام کروں جن پہ محمد کی نگاہیں پڑا کرتی؟ تم کیا جانو صحابہ کے مقام کو؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ صحابہ کون ہیں؟ جن لوگوں نے میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا، تم کیا جانو ان کی عظمت کو؟ تم مدینہ کی گلیوں میں پھر کے آؤ، روزے کی جالیاں دیکھ کے آؤ، واپس آ کے تھوڑے پیر زمین تے نہیں لگ دے، ایک ایک کو پکڑ کے کہتے پھرتے ہو میری قسمت ویکھ، میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا، میری قسمت ویکھ، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، میں وہ ممبر ویکھ کے آیا نبی پاک دا۔ تو مدینے دیاں گلیاں ویکھ لے میں، تیرا سارا آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ ان لوگوں پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحے کیا کرتے تھے، میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانے کھایا کرتے تھے۔ صحابہ جیسے لوگ آسمان دنیا نے پھر قیامت تک دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ تھے جو میرے نبی کی صحبت میں رہتے۔ سبحان اللہ کیوں بھائی؟ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، ایسے بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اللہ انہیں رکھنے کی توفیق دے۔ ایسے بھی ہیں جو پکے نمازی ہیں، ایسے بھی ہیں جو کچے پکے ہیں، اللہ انہوں نے بھی پکا کر چکا۔ دعا ہی ہم کر سکتے۔ آپ میں صالحین بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، مجھ جیسے گناہ گار بھی ہوں، سب قسم کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے۔ سچی سچی گل کرو، خدا لگتی بات کہو۔ تم میں سے ہر بندے کی تمنا نہیں کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے تمنا آپ کی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں ہے تمہاری تمنا؟ یا اللہ خواب جی بھی کھا چھاڑو، تیرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، زلفیں کیسی تھی، داڑھی مبارک کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھی، اور جس کو زیارت ہو جائے وہ صبح ایک ایک بندے کو پکڑ کے کہتا پھرتا ہے میری قسمت ویکھو، من خوابچ نبی پاک دی زیارت ہو گئی ہے، تن خوابچ ہو جائے تو تو اپنی قسمت پہ ناز کرتا پھرتا ہے، ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو ماتھے کی ان آنکھوں سے محمد کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ تیری بیٹی کا نکاح پڑھانے مرشد آ جائے، تیری بیٹی کا نکاح پڑھانے پاکستان کا مفتی اعظم آ جائے تو تو لوگوں کو کہتا ہے میری دھی دی قسمت ویکھو، میری بیٹی کا نکاح پاکستان کے مفتی اعظم نے پڑھایا تھا، میری بیٹی کا نکاح پڑھانے میرا مرشد آیا تھا، اور جن کی بیٹیوں کے نکاح محمد عربی پڑھایا کرتا تھا۔ تیرے باپ کا جنازہ پڑھا دے تیرا مرشد آ کے، پاکستان کا بڑا عالم آ کے تیرے باپ کا جنازہ پڑھائے تو تو کہتا ہے میرے باپ کی قسمت دیکھو، اتنا بڑا آدمی عالم میرے باپ کا جنازہ پڑھانے آیا تھا، اور جن کے جنازے محمد عربی پڑھایا کرتا تھا ان پہ تم تنقیدیں کرتے پھرتے ہو۔ اور تنقیدیں کن کے کہنوں پر؟ راوی، فلاں راوی نے کہا ہے۔ تیرے راوی کو میں دریائے راوی میں پھینکوں، تیرے سینکڑوں راویوں کو میں دریائے راوی میں پھینکوں، تیرے ایسے راویوں کو میں کنڈم کرتا ہوں جو دین کے راویوں پر تنقید کرتے ہیں۔ دین کے راوی کون ہیں؟ بولو بولو۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، حدیثیں، ارشاد، فرامین کس کے ذریعے پہنچی ہیں؟ ان قرآن کے راویوں پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ ایک دفعہ پڑھ دو یار، اولئک
حقہ کا معنی کیا؟ پکا، سچا، وہی ہیں مومن پکے، وہی ہیں مومن پکے، وہی ہیں مومن سچے۔ بندیالوی کی تقریر اور بیان کے آخری جملے ہیں، قرآن صحابہ کے ایمان کی گواہیاں دیتا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ سے محبت بھی مومن ہی کرے گا، جو مومن ہوگا وہی صحابہ سے محبت کرے گا، جو صحابہ سے بغض رکھے گا، تنقید کرے گا، غلطیاں گنوائے گا، کردار کشی کرے گا، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ صحابہ سے بڑا مومن اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام